بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہفتے کا دن ہے اور یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کے دن وہ تمام مسائل بیان کیے جائیں گے جو پورے ہفتے معلوم کیے جاتے ہیں۔ ان سب مسائل کو ایک پرچے پر درج کر لیا جاتا ہے، اس لیے ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ایک ویڈیو میں تو آپ کے سامنے اس لیے نہیں آ سکتے کہ بے شمار سوالات ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی فہرست میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ عدت کا ہے۔ عدت کے جو یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہماری ماؤں اور بہنوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دین کا ایک بڑا ذخیرہ ہے کہ جو عورتوں کے لیے شریعت میں موجود ہے اور جس کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے۔ بے شمار من گھڑت مسائل ہیں جو عورتوں نے آپس میں رائج کر رکھے ہیں، ان میں سے یہ عدت کے مسائل بھی ہیں۔ اس لیے ارادہ یہ ہوا کہ عدت کے ان مسائل کو حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ صحیح معلومات اور صحیح مسئلہ ہمارے سامنے کھل کر کے آ جائے۔ تو عدت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عدت طلاق کی ہوتی ہے اور دوسری عدت وفات کی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایسی عدت جو طلاق والی عدت کہلاتی ہے اس کے بارے میں سنیں۔ اللہ نہ کرے کسی بہن کو طلاق ہو، یہ بہت بری چیز ہے، اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو طلاق ہو جائے اور وہ حمل سے ہو، گربھوتی ہو، تو پھر اس کی عدت اس کے بچے کی پیدائش پر ختم ہوگی، چاہے بچے کی پیدائش طلاق کے 2 گھنٹے کے بعد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اگر بچے کی پیدائش 2 گھنٹے کے بعد ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر عورت حمل سے نہیں ہے، گربھوتی نہیں ہے، تو پھر اس کی عدت 3 ناپاکیوں پر ختم ہوگی، چاہے جتنے دن لگ جائے۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو ناپاکی 1 مہینے میں آتی ہے، بعض کو 1.5 مہینے میں بھی آتی ہے اور بعض کو 3 مہینے میں بھی آتی ہے۔ تو ایسی عورت کی عدت 3 ناپاکیاں گزر جانے کے بعد ختم ہوگی۔ اور ایسی عورت جو بانجھ ہے یا عمر رسیدہ ہے، یعنی ایسی عورت کی جس کو ماہواری نہیں آتی اور اس کو طلاق ہو گئی، تو ایسی عورت کی عدت 3 مہینے پر ختم ہوگی۔ یہ تو اس عدت کی بات ہے کہ جو طلاق والی عورت کے لیے ہے، لیکن ایک عدت وفات بھی ہوتی ہے۔ ایسی عدت ایسی عورت کے لیے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، تو اس عورت کی عدت کا حکم کیا ہے اس کو بھی آپ سنیں۔ ایسی عورت کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے، وہ بھی اگر حمل سے ہو، گربھوتی ہو، تو اس دوران اس عورت کی عدت بھی بچے کی پیدائش پر ختم ہو جائے گی، چاہے انتقال کے 2 دن کے بعد ہی بچہ کیوں نہ پیدا ہو جائے، 2 گھنٹے کے بعد ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ اور اگر وہ عورت کہ جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ حمل سے نہیں ہے، تو اس وقت میں اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ اگر شوہر کا انتقال ہو مہینے کی پہلی تاریخ یا آخری تاریخ میں، تو اس وقت میں عورت کی عدت 4 مہینے پورے اور 5ویں مہینے کے 10 دن پر ختم ہو جائے گی، چاہے وہ مہینے 29 کے ہوں یا وہ مہینے 30 کے ہوں۔ اور اگر ایسی عورت کی عدت کہ جس کا شوہر وفات پائے، اگر اس کا شوہر وفات پایا چاند کی نہ پہلی تاریخ کو نہ آخری تاریخ کو بلکہ 20 مہینے میں، تو اس وقت میں عورت کی عدت پورے 130 دن ہوگی۔ یہ عدت کے بنیادی مسائل ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے جو عورتوں میں پھیل چکا ہے
کہ عورت کی عدت شوہر کو دفن کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، حالانکہ عورت کی عدت شوہر کے مر جانے کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو ہماری مائیں بہنیں رشتہ داریوں میں سے آئی ہوئی وہ اس عورت کی چوڑیوں کو نکال دیتی ہیں یا پھوڑ دیتی ہیں۔ تو اسی لیے تو نکالتی ہیں کہ اس کی عدت شروع ہو گئی، تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہی کیوں ہوتا ہے کہ عورت کی عدت اس کو دفنانے کے بعد ہوگی؟ نہیں، بلکہ عورت کی عدت کی شروعات اس کے مر جانے کے فوراً بعد سے شروع ہو جائے گی۔ اور چوڑیوں کو اولاً تو کوشش کرنی چاہیے نکالنے کی، فوراً ان کو پھوڑنا منع ہے۔ اگر وہ نکالنے سے نہ نکلے تو پھر ان کو پھوڑ دیا جائے۔ لیکن جو عورتیں اپنی ناک میں لونگ پہنتی ہیں، کانوں میں بندیاں، ہاتھ میں انگوٹھی پہنتی ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو بغیر کسی نقصان کے پہنچائے نکال سکتی ہیں تو ان کو نکال دیں، لیکن ان کو نقصان پہنچا کر کے نکالنا منع ہے۔ یعنی انگلی کے لیے اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگلی نہیں کاٹی جائے گی، اگر ناک میں سے لونگ نکل نہیں رہی ہے اور کانوں میں سے بوندے جو پہنے ہوئے ہیں وہ نکل نہیں رہے ہیں تو ان کی وجہ سے کسی بھی طرح کا نہ کانوں کو اور نہ ناک کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو ویسے تو عدت کے بے شمار مسائل ہیں، ایک بڑی لمبی فہرست ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان کو بیان بھی کیا جاتا رہے، لیکن آج کے لیے اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ کچھ سوالات عدت کے بارے میں تھے، ان کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔